بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ آپ سب کا ہمارے یوٹیوب چینل پہ استقبال ہے اور ہمارے درس کے اندر بھی آپ کا استقبال ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی آپ لوگوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور اطاعت کی طرف آپ سب کی رہنمائی فرمائے۔ آج کی لیسن میں جو چیز ہم کو پڑھنی ہے پیج نمبر 9 پہ دروس اللغہ العربیہ کے اندر شیخ حفیظہ اللہ نے ایک نیا لفظ ہمیں سکھایا ہے ادوات یعنی اسماء استفہام میں سے، وہ ہے من۔ اس سے پہلے شیخ نے ما لفظ استعمال کر کے ہم کو دکھایا، اور جیسا کہ ہم نے پڑھا پہلے درس میں کہ ما جو ہے یہ غیر عاقل چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے اس سے پہلے جو چیز ہم پڑھے ما ھذا ھذا قلم، ما ھذا ھذا کتاب، ما ھذا ھذا باب، ما ھذا ھذا کرسی۔ ٹھیک ہے، ابھی شیخ ہم کو بتانے والے ہیں من کو ہم کیسے یوز کریں گے۔ من کو ہم کیسے یوز کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو پہلی بات یہ من جو ہے یہ اسماء استفہام میں سے، اور اس کا معنی ہوتا ہے کون۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کون۔ اور من ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی جو عقل سمجھ بوجھ جو رکھتے ہیں، جس کو انگلش زبان میں شاید نالجبل یا ایسا کچھ کہتے ہیں، جن کو مطلب سمجھ بوجھو ان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے تصویر کے اندر آپ کے سامنے شیخ نے اوپر جو ہیڈنگ ڈالی اسکرین پہ، من ھذا، اسکرین پہ آپ کو دکھ رہا ہوگا، یہ کون ہے، یہ کون ہے۔ اور ھذا کوئی شیخ استعمال کر رہے کیونکہ پہلا لیسن چل رہا ہے، ابھی ھذا کو ہمیں کیسے یوز کرنا ہے یہی چیز جو ہے شیخ ہمیں بتا رہے ہیں۔ تو من ھذا، یہ کون ہے۔ سامنے آپ تصویر دیکھیں، ایک جو ہے تصویر ہے جس میں ایک ڈاکٹر ہے، تو یہاں پہ من استعمال کیا کیونکہ جو ڈاکٹر ہے وہ عاقل ہے، تو کہا من ھذا، یہ کون ہے۔ ھذا طبیب، یہ ایک ڈاکٹر ہے۔ طبیب مطلب ڈاکٹر، اور اگر ہم اس کا ڈوئل تسنیہ بناتے ہیں تو طبیبانی، اور اگر ہم اس کا جمع یعنی پلورل بناتے ہیں تو اطباء و اطبۃ، اطباء و اطبۃ، بہت سارے ڈاکٹر۔ یہ مذکر ہے یعنی میل ہے، فیمیل آتا ہے طبیبۃ، ڈاکٹرنی، فیمیل ڈاکٹر، اور اس کا پلورل جمع آتا ہے طبائب، بہت ساری ڈاکٹرنیاں، اور اس کا ڈوئل تسنیہ آتا ہے طبیبتانی، طبیبتانی۔ اور من جو ہے یہ جو ہے اس میں استفہام ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ خبر مقدم ہے کیونکہ خبر کبھی پہلے آ جاتی ہے، اور ھذا یہ مبتدا مؤخر ہے، یہ ترکیب ہے، اس چیز کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، انشاءاللہ نہیں پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیے آپ کے سامنے ایک لڑکے کی تصویر دی ہوئی ہے اور پوچھا جا رہا من ھذا، یہ کون ہے۔ ھذا ولد، یہ ایک لڑکا ہے، یہ ایک لڑکا۔ ولد مطلب ہوتا ہے بوائے، اور ولد یہ بوائے کے اس کا مطلب ہوتا ہے بوائے، اور اس کی تسنیہ ڈوئل آتا ہے ولدانی، ٹھیک ہے، اور اس کی جمع آتی ہے اولاد، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ الانفال آیت نمبر 28 کے اندر فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ اسی سورۃ التغابن آیت نمبر 15 کے اندر بھی یہی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اولاد جو ہے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یوز کیا۔ اسی طریقے سے ولدن کی ایک جمع اور ہے ولدن، ایک جمع اور ہے ولدتن، ایک جمع اور ہے ولدان، اور اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ مزمل آیت نمبر 17 کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے یوما یجعل الولدان، یوما یجعل الولدان شیبا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں آپ کے سامنے ایک اسٹوڈنٹ کی تصویر دی ہوئی ہے، وہ بیگ اٹھائے لے جا رہے ہیں، اور شیخ نے من ھذا، یہ کون ہے، یہ کون ہے۔ ھذا طالب، یہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، طالب مطلب ہوتا ہے اسٹوڈنٹ، اور
اس کا ڈوئل تسنیہ آتا ہے طالبانی، اور اس کی جمع پلورل آتا ہے طلاب اور طلبۃ، بہت سارے اسٹوڈنٹ. اور یہ مذکر ہے، اس کا مؤنث آتا ہے طالبۃ، ایک جو ہے فیمیل اسٹوڈنٹ، اور اس کی جمع آتی ہے طالبات، بہت ساری جو ہے گرلز اسٹوڈنٹس. ٹھیک ہے، اور اس کا ڈوئل آتا ہے طالبتانی. اس کے بعد آپ کے سامنے تصویر ایک آدمی کی، اور اس آدمی کی جو ہے کہا کہ اہذا ولد، کیا یہ لڑکا ہے؟ حرف استفہام کو لائے، اہذا ولد، کی لڑکا ہے؟ لڑکا نہیں ہے. تو جواب کی اسٹارٹ کس سے کی گئی؟ لا، نہیں، ھذا رجل، یہ ایک آدمی ہے، یہ ایک آدمی ہے. اور رجل مطلب ہوتا ہے آدمی، اور یہ جو ہے واحد ہے، اس کا تسنیہ آتا ہے رجلان. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس کو استعمال کیا ہے. اور رجلین بھی آتا ہے، یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر استعمال کیا ہے. اور اسی طرح اس کی جمع آتی ہے رجال. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ النساء آیت نمبر 34 کے اندر فرمایا الرجال قوامون علی النساء. ٹھیک ہے، میں ترجمہ نہیں بتا رہا ہوں، آڈیو لمبا ہو جائے گا، یعنی ہمارا درس لمبا ہو جائے گا اس لیے. اور سورۃ النساء کی جو پہلی آیت ہے رجالا ونساء، اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو استعمال کیا. ٹھیک ہے، تو رجل کی جمع رجال. یہاں پہ ایک دھیان دینے کی ضرورت ہے، عربی زبان بہت فصیح زبان ہے. اگر زبر زیر پیش کی تھوڑی جیسے رجل ہوتا ہے آدمی، اگر ہم نے اس کو پڑھ دیا رجل تو ہو جائے گا پیر، یعنی فٹ. اور اس کی جمع آتی ہے ارجل، بہت سارے پیر. ٹھیک ہے، اور اگر ہم کہیں گے ڈوئل تو رجلین، دو پیر. اور ارجل اس لفظ کو استعمال کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ مائدہ آیت نمبر 33 اور 66 کے اندر، 33 اور 66 کے اندر. اسی طرح سورۃ الانعام کے اندر 65 کے اندر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے. اب دیکھیے شیخ جو ہے من جو عاقل کے لیے آتا ہے اس کو استعمال کرنے کے بعد شیخ نے مسجد کی تصویر دی ہے، اور اس کے سامنے آپ نے ما جو غیر عاقل کے لیے آتا ہے وہ استعمال کیا. ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ھذا مسجد، یہ ایک مسجد ہے. مسجد اس کی پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. من ھذا، یہ کون ہے؟ یعنی ایک تاجر کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے، ایک آدمی کے بارے میں، عاقل کے بارے میں. تو کہا کہ من ھذا، یہ کون ہے؟ ھذا تاجر، یہ ایک بزنس مین ہے، یہ ایک تاجر ہے، بزنس مین. تاجر مطلب بزنس مین. اب ما اور من دونوں کو الگ الگ یوز کر کے، یعنی دونوں کو ایک ساتھ یوز کر کے شیخ نے بتایا کہ ما غیر عاقل کی، مسجد غیر عاقل ہے تو اس کے لیے ما استعمال کیے. تاجر بزنس مین عقل مند ہے تو اس کے لیے من استعمال کی. ٹھیک ہے، تاجر بزنس مین، اس کی ڈوئلس آتا ہے تاجرانی، اور اس کی جمع آتی ہے تجار، اور بھی اس کی جمع آتی ہے، لیکن اتنا آپ کے لیے کافی ہے. اور حدیث کے اندر بھی یہ تاجر کا لفظ آیا ہے، سنن ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1209 جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ سچا تاجر نبیوں اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. اگرچہ یہ حدیث کی سند میں کلام ہے، کلثوم نام راوی کے جاتے ہیں، لیکن اس کا معنی صحیح ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی سورۃ النساء کے اندر فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ مَعَ الرَّسُولِ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، کہ نیک لوگ جو ہے انبیاء اور شہداء کے ساتھ صالحین کے ساتھ ہوں گے. ظاہر سی بات ہے جو تاجر امانت دار ہوگا تو وہ نیک ہوگا انشاءاللہ. ان کی جمع میں نے آپ کو تجارن بتا دی. اگر اس کا یہ مذکر ہے، اگر اس کا مؤنث فیمیل تاجر، جیسے ہم کہیں گے ایک بزنس مین اور تو ہم اس کے لیے تاجرن نہیں کہیں گے، ہم اس کے لیے کہیں گے تاجراتن. بہت ساری بزنس مین عورتیں تو ہم کہیں گے تاجراتن. وتواجرن، تاجراتن بھی آیا ہے، وتواجرن بھی آیا ہے. اور جو ہے اس کے لیے اگر ہم نے مؤنث استعمال کرنا یعنی تسنیہ استعمال کرنا تو ہم کہیں گے تاجرتانی، دو بزنس مین عورتیں. اس کے بعد آپ کے سامنے تصویر دی ہوئی ہے کتے کی، اور پوچھا جا رہا ھذا کلب، یہ کتا ہے، یہ کتا ہے.
کتا کلبن جو ہے کتا کیوں کہا گیا؟ کیونکہ کلب جو مطلب ایسی نوکیلی چیز کو کہا جاتا ہے، تو کیونکہ کتے کے بھی دانت ہوتے ہیں، وہ نوکیلے ہوتے ہیں جب کاٹتا ہے، تو اس وجہ سے اس کا نام پڑا ہے کلبن. اور اس کی جمع آتی ہے کلابن. کلابن بہت سارے کتے. اگر ہم ڈوئل اس کا استعمال کرتے تو آتا ہے کلبانی، دو کتے. اور اسی طریقے اس کی جمع ایک آتی ہے اکلبن و اکالبن. اکلبن و اکالبن، لیکن آپ لوگ صرف کلابن یاد کر لیں، اتنا کافی ہے. اور ابھی جیسے ہمیں جو ہے اس کا مؤنث یعنی فیمیل استعمال کرنا ہے تو اس کے لیے کلبن نہیں آئے گا، اس کے ہم کہیں گے کلبتن. کلبتن کیونکہ فیمیل کے اندر تا لگانا ضروری ہے، تا تانی جو بولتا ہے کلبتن، اور اس کی جمع آئے گی کلباتن. اس کے بعد آپ کے سامنے جو ہے اور کلب کے لفظ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف آیت نمبر 176 کے اندر استعمال کیا، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. ٹھیک ہے. اب آپ کے سامنے دوسری تصویر دکھ رہی ہے، جس تصویر کے اندر کیٹ دیا ہوا ہے، بلی ہے، اور آپ سے پوچھا جا رہا ہے اَهَذَا كَلْبٌ، کیا یہ ڈاگ ہے؟ اَهَذَا كَلْبٌ، کیا یہ ڈاگ ہے؟ تو حرف استفہام کے ذریعے سے سوال کیا گیا ہے، تو آپ جواب کیسے دیں گے؟ آپ جواب دیں گے نعم یا لا کے ذریعے سے. اگر وہ چیز وہی ہے جس کے تعلق سے پوچھا جا رہا ہے تو ہم نعم کے ذریعے سے جواب دیں گے، لیکن اگر وہ چیز دوسری ہے تو ہم لا سے پہلے نفی کریں گے کہ نہیں، پھر جو چیز ہے ہم اس کا نام لیں گے. تو آپ کے سامنے جو تصویر ہے کہ اَهَذَا كَلْبٌ، کیا یہ ڈاگ ہے؟ لا هَذَا قِطٌ، یہ کیٹ ہے. قطن باللہ، اس کی جمع آتی ہے قطاط و قطط. اور عربی زبان میں اس کے لیے اور بھی الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جیسے اس کے لیے مؤنث کے لیے لفظ ہوا حرۃ، اور اس کی جمع آتی ہے حرار. اسی طریقے سے ایک لفظ اور ہوا ہے استعمال ہوا ہے حدیث کے اندر، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے سنن نسائی کی، اور اس حدیث کے اندر 4295 4295، جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کی خرید و فروخت سے منع فرمایا. نہا عن ثمن السنور والکلب. سنور، اور اس کی جمع آتی ہے سنانیر. سنانیرو، اس کی جمع آتی ہے سنانیرو. تو یہ جو ہے آپ کے سامنے یہ دوسری مثال جو ہے کمپلیٹ ہوئی. اس کے بعد آپ کے سامنے جو تصویر دی ہوئی ہے وہ ہے گدھے کی. ٹھیک ہے. ھذا حمار، یہ ایک گدھا ہے، یہ ایک گدھا ہے. گدھا حمار کہتے ہیں، یعنی کیا کہتے ہیں، ڈونکی، گدھا. اس کی جمع آتی ہے حمور. حمور. اور دوسری جمع اس کی آتی ہے حمر. ٹھیک ہے. اور تیسری جمع اس کی آتی ہے حمیر. اور حمیر جو جمع اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ النحل آیت نمبر 8 کے اندر استعمال کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے والخیل والبغال والحمیر. ٹھیک ہے. اس کی مؤنث یعنی حمار کی مؤنث آتی ہے حمارتن، اور اس کی جمع آتی ہے حمائر. حمائر. پھر آپ کے سامنے گھوڑے کی تصویر دی ہوئی ہے، اور آپ سے کہا جا رہا اَهَذَا حمار، کیا یہ گدھا ہے؟ نہیں ہے. تو ہم کہیں لا، نہیں. هَذَا حصان، نہیں یہ گھوڑا. حصان مطلب ہوتا ہے گھوڑا، اور اس کی جمع آتی ہے حصون. حصون بہت سارے گھوڑے. وَأَحْصِنَةٌ، اور دونوں جمع حصون وَأَحْصِنَةٌ. اور حصان اس کو کیا کہتے ہیں؟ حصن مطلب ہوتا ہے محفوظ جگہ، قلعے والی جگہ، کیونکہ گھوڑا اپنی سواری کو محفوظ کر لیتا ہے، اس وجہ سے اس کو حصان کہا گیا ہے. واللہ عالم بالصواب. اور گھوڑے کے عربی زبان میں کے اندر اور بھی لفظ استعمال ہوئے ہیں، جیسے فرسن گھوڑا، اور اس کی جماعتی افراسن وفرسن. اسی طریقے سے ایک اور لفظ گھوڑے کے لیے استعمال ہوا خیل گھوڑا، اور اس کی جماعتی اخیال
وخیول، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ النحل آیت نمبر 8 کے اندر یہ لفظ استعمال کیا، والخیل والبغال۔ اس کے بعد آپ کے سامنے اونٹ کی تصویر دی ہوئی ہے اور پوچھا جا رہا ہے اور یہ کیا ہے، تو کہا جا رہا ھذا جمل، یہ ایک اونٹ ہے۔ یہاں پہ اور استعمال نہیں کیا کیونکہ اونٹ کیا ہے، غیر عاقل ہے، جاندار ہے لیکن غیر عاقل ہے۔ جاندار ہونا الگ چیز ہے، عاقل ہونا الگ چیز ہے، ٹھیک ہے، دونوں کے اندر جو ہے فرق ہونا ضروری ہے۔ تو کہا ھذا جمل، یہ ایک اونٹ ہے۔ اور جمل اس لفظ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کے اندر استعمال کیا، غالباً آیت نمبر 40 ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، اور اس کی جمع آتی ہے جمال، جمال۔ اور اونٹ کے لیے قرآن کریم کے اندر احادیث کے اندر اور بھی لفظ استعمال کیے گئے ہیں، جیسے الابل کا لفظ ہے افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، سورۃ الغاشیہ آیت نمبر 17 کے اندر۔ اسی طریقے سے سورۃ الانعام آیت نمبر 144 کے اندر ومن الابل اثنین، اور اس کی جو مؤنث ہے یعنی جو اونٹ کا مؤنث یعنی فیمیل، اس کے لیے الناقہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اس کی جمع آتی ہے نوق یعنی بہت ساری اونٹنیاں، وانواق بہت ساری اونٹنیاں، وعینق وایانق ونیاق، اتنی ساری جمع۔ عربی زبان کتنی وسیع ہے۔ اور اس ناقہ کے لفظ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 59 کے اندر استعمال کیا، وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً۔ اسی طریقے سورۃ الہود آیت نمبر 64 کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے استعمال کیا هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ۔ اسی طریقے سورۃ الشمس کے اندر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لفظ کو استعمال کیا، جیسے کہ آپ جانتے ہیں۔ اونٹ کے لیے اور بھی لفظ استعمال ہوئے ہیں، جیسے عیر ہے، بعیر ہے، ٹھیک ہے، جو عیر ہے جس پر سامان اٹھایا جاتا ہے، سورہ یوسف کے اندر لفظ استعمال، اور بعیر جو ہوتا ہے، بعیر یہ اونٹ اور اونٹنی دونوں کو شامل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس لفظ کو اللہ سبحانہ سورۃ المرسلات کے اندر بھی استعمال کیا ہے، كأنه جمالة صفر، گویا کہ وہ زرد اونٹ ہوں، گویا کہ وہ کیا ہوں، زرد اونٹ ہوں۔ تو جمالاتن، یہ جمالاتن کی جمع، جمالاتن واحد ہے، اس کی جمع جمالاتن، وہ لفظ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے استعمال کیا سورۃ المرسلات کے اندر۔ اس کے بعد آپ کے سامنے تصویر دی ہوئی ہے مرغے کی، ما ھذا، یہ کیا ہے، ما استعمال، کیونکہ مرغا غیر عاقل ہے، جاندار ہے لیکن عقل نہیں اس کے پاس، تو کہا ما ھذا، یہ کیا ہے، تو کہا ھذا دیکن، یہ ایک مرغا، دیکن مرغا، یہ واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے دیوکن، پلورل اس کا آتا ہے دیوکن، وادیاکن بہت سارے مرغے، اور اس کا مؤنث آتا ہے دجاجتن، دجاجتن مرغی۔ اس کے بعد آپ کے سامنے تصویر دکھ رہی ہے، مدرس جو ہے ٹیچر پڑھا رہے ہیں، تو پوچھا جا رہا من ھذا، یہ کون ہے، من لائے، کیونکہ ٹیچر کیا عاقل ہے، کہا ھذا مدرسن، یہ ایک ٹیچر ہے، مدرسن مطلب پڑھانے والا، یہ درس ہے، درس یا درس پڑھنا پڑھانا، ہم پڑھے الدرس لیسن سبق، مدرس درس پڑھانے والا، تو مدرس اس میں فاعل ہے۔ اور اس کا ڈوئلز اگر ہم دیکھ تو مدرسانی، دو یعنی استاد، اور اس کا جمع آئے گا مدرسون، بہت سارے جو ہے ٹیچرز، اور اس کی جو ہے جمع آئے گی یعنی اس کی مؤنث آئے گی فیمیل، جیسے فیمیل ٹیچر ہے تو ہم کہیں گے مدرستن، مدرستن یعنی تا لگا دیں گے اس کے آگے، مدرسن کے آگے تا لگا دیں، مدرستن۔ اور اس کی کیا کہتے ہیں جو جمع آئے گی وہ آئے گی مدرسات، مدرساتن یعنی بہت ساری عورتیں، اور اگر ڈوئل ہے تو مدرستان، مدرستن اور مدرستن، یہ دونوں لکھے سیم جاتے ہیں لیکن اعراب کا فرق ہوتا ہے، تو ایک عربی زبان جب تم پڑھیں گے نہیں سمجھیں گے نہیں تو ہم مدرسہ اور مدرسہ دونوں کے درمیان فرق نہیں کر پائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے ایک یعنی رومال کی تصویر دی ہوئی ہے، آپ سے پوچھا جا رہا ہے اھذا قمیص، کیا یہ قمیص ہے، لفظ استعمال کیے کہ اسے معلوم نہیں کہ قمیص ہے، جواب کس میں لا میں نہیں، ھذا مندیل، یہ ایک رومال ہے،
رومال مندیلن مطلب رومال جو ہم یوز کرتے ہیں جس کو ہینڈ یا کیا کہتے ہیں ہم اپنی زبان کے اندر، اور یہ واحد ہے، اس کا جمع آتا ہے منادیر، بہت سارے رومال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس کوئی عمدہ قسم کی چادر آئی تو اس کی تعریف کرنے لگے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بھائی سعد بن معاذ کا جو مندیل یعنی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ لذیذ اور نرم و نازک ہوگا۔ تو یہ لفظ حدیث کے اندر جو ہے استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد ایکسرسائز ہے جو بہت اہم ہے، اقرأ واکتب، ریڈ اینڈ رائٹ، یعنی پڑھیے اور لکھیے، آپ کو پورا پڑھنا ہے اور اس کو لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا پہلا لیسن ختم ہوا۔ انشاءاللہ کل کے درس کے اندر ہم جو ہے دوسرا جو اسماء اشارہ ہے جو بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے ذالک، ہم اس کو پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح نفع بخش علم نصیب فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔